یوم ترل मुमिनीन वल्मुमिनात यसआ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुम اليوم जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनार खालिदीन फीहा। जिस दिन आप देखेंगे ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को कि नूर उनके आगे उनके सामने दौड़ता हुआ होगा या दौड़ती हुई होगी रोशनी उनके आगे से, बिअयमान उनके दाईं तरफ, बुशराकुम जी उनके दाहिनी खुशखबरी होगी। ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए आज के दिन। आज के दिन कौन सी खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है? जन्नातुन बाग हैं, तजरी जारी रहते हैं, जिनके नीचे मिन तहतिहा अल-अनहार उनके नीचे से नहरें जारी होती हैं, खालिदीन फीहा ये इसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी मुराद है। दुनिया का मिल जाना, गाड़ी कार कोठी वगैरह ये कामयाबी नहीं, इम्तिहान है, आजमाइश है। तो आजमाइश पे कोई खुश नहीं होता। जब किसी पर आजमाइश होती है वो परेशान होता है, खुश होता है? परेशान होता है, वो परेशान होता है, उससे खुशी नहीं होती। खुशी तो उसको होती है जिसको अच्छी चीज़ मिले। तो क़यामत के दिन अगर ये जन्नात मिल गए, उसके नीचे से नहरें जारी हैं, ये हमेशा उसमें रहना इनको कामयाब मिल गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में चाहे वो तख्त मिले, वजारत मिले, सदारत मिले, गाड़ियाँ मिले, कार मिले, कोठी मिले, जो कुछ भी मिलता है ये आजमाइश है और इम्तिहान है। इम्तिहान और आजमाइश में कभी कोई खुश नहीं होता, सब परेशान होते हैं, सारे परेशान हैं। जितना आसान पर्चा हो, पर्चा हल करने से पहले परेशान ही होते आदमी। पता नहीं कौन से सवाल है, कितना। अब उधर सवाल ऐसा है जो आपको याद है, आप लोगों को सवाल याद है लेकिन पता नहीं कौन सा सवाल है। जब सवाल मालूम नहीं है तो आदमी उस वक्त तक परेशान रहता है जब तक पर्चा हाथ में ना आए। उसमें देखा सब आसान है, कुछ हल्का सा हुआ, और जब इम्तिहान हो भी गया अब भी परेशानी रहती है, पता नहीं नतीजा कैसे आएगा। मैंने जो लिखा वैसे ही था, सवाल करने वाले ने जो सवाल किया ये जवाब उनकी मंशा के मुताबिक था या नहीं था। तो कामयाबी कौन सी है? यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, खुशखबरी दे दे और जन्नत दे दे। जन्नत हर किसी को देंगे नहीं, जिसे अल्लाह राज़ी होंगे उसी को देंगे। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और औरतें, दगाबाज ईमान वालों से कहेंगे ज़रा ठहरें ठहरें, हम भी आपकी रोशनी से थोड़ी सी रोशनी ले लें, तुम्हारे नूर से थोड़ा सा नूर ले लें, रोशनी से कुछ रोशनी हम भी ले लें। क़ील इरजिऊ उनसे कहा जाएगा ज़रा लौट जाओ, वराअकुम पीछे, यानी जहाँ नूर तकसीम हो रहा है वहाँ चले जाओ, वहाँ से नूर लेकर आओ। फलतमिसू नूरन वहाँ जाकर नूर ढूंढो जहाँ नूर तकसीम हो रहा है। अब वो जाएंगे पीछे तो उधर तो मिलेगा कुछ नहीं, फिर जब वापस आएंगे फिर क्या होगा? फज़ुरिबा बैनहुम बिस्सूरिन लहू बाबुन बातिनु फी रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़ब्ल क़िबलिहिल अज़ाब। फरमाया कि फिर उनके बीच में खड़ी कर दी जाएगी, उनके बीच में एक दीवार जिसके दरवाज़ा होगा बाहर की तरफ होगा, तो वहाँ अल्लाह अंदर, बातिनु फी रहमा एक अंदर की तरफ दरवाज़ा होगा जिसमें रहमत होगी अल्लाह की जो ईमान वालों के लिए, उनके लिए, और पीछे की तरफ जो होगा ज़ाहिर वो जो होगा वहाँ अज़ाब होगा। तो वो इसलिए कि अब ईमान वालों की तरफ आ नहीं सकेंगे, जिसमें बाब रहमत है वो वहाँ रहेंगे जहाँ बाब अज़ाब है। ये उनका नतीजा है, उनके ये नतीजा है उनके उसका बदामालियों का। अगर अच्छे होते नेक होते तो उन्हीं के साथ जो है वो नेकी की तरफ जा रहे हैं, वो रहमत वाले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं वगैरह। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बसतुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जा अमरुल्लाह वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर। वो कहेंगे, ये उनको पुकारेंगे, क्या हम न थे तुम्हारे साथ, यानी हम भी तो तुम्हारे साथ थे। कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल, लेकिन तुमने बिचला दिया अपने आप को और राह देखते रहे और रास्ते देखते रहे, इंतज़ार करते रहे और धोखे में पड़े रहे, और तुम्हें अमानी उम्मीदों ने, ख्यालों ने तुम्हें क्या कर दिया? धोखे में डाल दिया, बहका दिया। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी मौत आन पहुँची। जब मौत आ गई और क़यामत आ गई, अब उससे काम चलने वाला नहीं है। और तुम्हें
تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دغا باز نے، دھوکے نے، غرور نے، تکبر نے اللہ کی ذات سے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اچھا جی، آج کے دن اب کام آنے والی کیا چیزیں؟ آج تو نہ فدیہ چلنے والا ہے کہ فدیہ دینا پڑے، اور نہ ہی منکروں سے تم کچھ مانگ سکتے ہو، وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا کہ فدیہ لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے، اور نہ منکروں سے، تم سب کا گھر دوزخ ہے۔ مأواکم النار، کہ تمہارا ٹھکانہ آج دوزخ ہے، جہنم میں، اور یہی رفیق تمہاری۔ وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے، جب تم جس جگہ گئے یہ بہت بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ گڑ گڑائیں، یعنی ڈر جائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اور جو اترا ہے سچا دین اس کے لیے، اس کی طرف ان کے دل ابھی تک کھلے نہیں ہیں۔ اور ولا یکون، اور نہ ہوں ان جیسے، کالذین، ان جیسے نہ ہوں جن کو کتاب دے گی اس سے پہلے، اور پھر دراز گزری ان پر مدت، اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی وہ کافر لوگ جو منافق لوگ تھے، فاسق لوگ، ان کو وقت ملا، بہت لمبی عمریں ملی، سب کچھ، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر جو تھے، بہت سارے جو تھے وہ نافرمان تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، تو فرمایا تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں زمین کو، بعد موتها، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد اللہ اس کو سرسبز کرتے ہیں، بارشیں وغیرہ۔ قد بجنا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں، آیتیں، لعلکم تعقلون، کہ تم سمجھ سکو، سمجھ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو صدقات دیتے ہیں مرد، اور صدقات دیتی ہیں عورتیں، یعنی صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور جو اللہ کو اچھا قرضہ دیتے ہیں، پسندیدہ، یعنی دل کے خلوص کے ساتھ قرضہ دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، اجر عظیم، عزت والا اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ قرض حسنہ یعنی خلاص کے ساتھ اور خوشی سے دیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان کو پسندیدہ یعنی اضافی اجر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں، سچے ایمان والے ہیں، اور شہید ہیں، اپنے احوال بتانے والے اپنے رب کے ہاں، ان کے لیے بہترین اجر ہے، لہم اجرہم، ان کا اجر اور ان کے لیے نور ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جو جہیم یعنی دوزخ والے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ نور۔ آپ دیکھیں گے اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ نور عطا ہونے کا معاملہ پل صراط پر چلنے سے کچھ پہلے آئے گا۔ جی، تو فرمایا کہ یہ جو آیتیں پچھلی ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے نمازوں کی پابندی کی، ان کے لیے کیا وہ محافظت کرے گا، ان کے لیے نور ہوگا، نماز قیامت کے لیے اس کے نور، برہان اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو اس پر محافظت نہ کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ طبرانی کی روایت نے، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کہف پڑھے گا قیامت کے روز، اس کے لیے اتنا نور ہوگا کہ اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک پھیلے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا، قیامت کے روز اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور چمکے گا۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا، وہ اس ایک آیت بھی اس کے لیے قیامت کے دن روز نور ہوگی۔ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے پرسرات پر نور کا سبب بنے گا۔ طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج عمرہ کے احکام سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی احرام کھولنے کے بعد جو سر منڈایا جاتا ہے، اس میں جو بال زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ مسند بازار حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ مینا میں جمرات کی رمی کرنا قیامت کے دن نور ہوگا۔ طبرانی نے بسند جید حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جاویں وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ بازار نے بسند جید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر پھینکے گا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت ہے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔ طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع نقل کیا جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے پلسرات پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا اس کے لیے، جس سے ایک جہان روشن ہو جائے گا اور جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت جابر سے، حضرت حاکم نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی نے ابن زیاد سے روایت کیا ہے۔ ان سب نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم فإنہ هو الظلمات یوم القیامہ، یعنی تم ظلم سے بچتے رہو بچوں، کیونکہ ظلم ہی قیامت کے دن ظلمات اور اندھیری ہوگی۔ نعوذ باللہ من الظلمات ونسألہ النور التام یوم القیامہ، فرمایا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اندھیروں سے اور ہم اللہ سے مکمل قیامت کے دن پورے نور کی دعا مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ جی یوم یقول المنافقون، یہ پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ وہ کہیں گے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے سائے اور نور سے چلتے ہیں، تو وہ کہیں گے جائیں ڈھونڈ کے جائیں، اور وہاں پہ کوئی نور نہیں ملے گا۔